अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, दो बातें सिर्फ डिस्कस करनी है हमने कि ऐसे कौन से तालिब इल्म होते हैं जो अपने टीचर्स की दुआओं में रहते हैं और टीचर्स के दिलों पे हमेशा राज करते हैं, और ऐसे कौन से टीचर्स होते हैं कि जो अपनी स्टूडेंट की ज़ुबान पे हमेशा रहते हैं जब वो प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं, ना सिर्फ उस लाइफ में जब स्टूडेंट रहते हैं बल्कि उस लाइफ में जब अपने प्रोफेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, वो डॉक्टर बनना चाहता है और डॉक्टर बन जाता है, वो अपना प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट कर लेता है और अपना प्रोफेशन बड़े अच्छे तरीके से सारे एग्जाम दे रहा है, अपना वर्क कर रहा है। तो तब ऐसे कौन से टीचर होते हैं जो उनके दिलों पे या कहने के उनकी लाइफ में रहते हैं, उन स्टूडेंट की जुबान पे रहते हैं। पहले तो उन टीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से टीचर होते हैं कि जब एक स्टूडेंट अपने प्रोफेशन में बैठा है, अपने कोलीग्स के साथ बैठा है अपने ऑफिस में, या कह लें कि अपने वर्क के दौरान कहीं जा रहा है अपने दोस्त के साथ या अपने कोलीग के साथ, अगर टीचर का तज़किरा होता है, जिक्र होता है टीचर का, तो वो आगे से कहता है कि हमारे फलां टीचर थे, बहुत अच्छे थे, मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ। अपने घर में बैठा है, कभी टीचर की बात हुई बहन भाइयों में तो वो उस टीचर का जिक्र करता है। अपने दोस्तों में बैठा है, कहीं पार्किंग पे जा रहा है, कहीं सुबह की मॉर्निंग वॉक जो होती है उस वक्त अगर जा रहा है, या इवनिंग के टाइम वॉक कर रहा है दोस्तों के साथ, अगर वहाँ टीचर का जिक्र हो गया तो उसने फिर भी उस पर्सनैलिटी का जिक्र किया, जिससे वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। ऐसे टीचर कौन से होते हैं जो हर टाइम हर सिचुएशन में अपने स्टूडेंट के साथ रहते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन, आफ्टर अडॉप्टिंग प्रोफेशन? वो बच्चे टीचर वो होते हैं जो आपकी लाइफ को इंस्पायरेशन देते हैं, जो आपकी लाइफ को इंस्पायरेशन देते हैं। बचपन से लेके हम अपनी कंप्लीट एजुकेशन तक डिफरेंट टीचर से पढ़ते हैं और डिफरेंट स्टेज, प्राइमरी से हमारे और टीचर होते हैं, मिडिल से हमारे और टीचर होते हैं, हाई से में और, कॉलेज में और, यूनिवर्सिटी लेवल पे और हमारे टीचर होते हैं। लेकिन इन सारे टीचर्स को तो स्टूडेंट याद नहीं रखता, मेरा नहीं ख्याल के रखता होगा। चंद एक ऐसे टीचर होते हैं जिनको स्टूडेंट जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में याद रखते हैं। वो टीचर वही होते हैं जो स्टूडेंट को इंस्पायरेशन देते हैं, जिनका स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन वाला रिलेशन होता है। क्यों? कि कोई भी बच्चा अपने वालिदैन को नहीं भूल सकता, कोई भी बच्चा अपने वालिदैन को नहीं भूल सकता। और कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो कह रहे हैं पेरेंट की तरह, हूबहू पेरेंट की तरह बच्चे के साथ अटैचमेंट होती है, क्योंकि पेरेंट्स की दुआएं जो होती हैं वो हर जगह की जरूरत होती है, और पेरेंट्स, हर इंसान जो है उसकी विश भी होती है कि मेरे पेरेंट्स की जो लाइफ है वो लॉन्ग हो। हर बच्चे की यही विश होती है कि मेरे पेरेंट्स की जो लाइफ है वो लॉन्ग हो। इसी तरह हर स्टूडेंट की भी यही विश होती है कि मेरा टीचर जो है वो लंबी जिंदगी स्पेंड करे, क्यों? इसलिए वो फिर हर जगह पे उसका तज़किरा करना जो है वो सूटेबल समझेगा, वो एक अपना ऑब्लिगेशन समझता है, अपना फर्ज समझता है कि मैं इस टीचर से इंस्पायर हुआ था, इस टीचर ने मेरी लाइफ को चेंज किया था। टीचर जो होता है वो लाइफ चेंजर होता है, इसलिए कि मेरी लाइफ को मेरे टीचर ने चेंज किया है। हर टीचर को हर स्टूडेंट जो है वो रिमेंबर कभी भी नहीं रखता, चंद एक होते हैं। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन कि ऐसे स्टूडेंट कौन से होते हैं जो अपने टीचर्स के दिलों पे हमेशा राज करते हैं, टीचर की जुबान पे उनका नाम रहता है। जब वो स्टूडेंट जो होता है वो अपने प्रोफेशन में चला जाता है तो वो कभी मिलता है तो टीचर जो है वो पहचान लेता है उसे कि ये फलां स्टूडेंट फलां ईयर में मुझसे पढ़ा था। टीचर खुद अपने जो कोलीग्स के साथ हो और वो स्टूडेंट कहीं कॉलेज चला जाए या कहीं स्कूल चला जाए तो वो दूर से पहचान लेता है कि टीचर ये फलां मेरा स्टूडेंट है और इसका ये रोल नंबर था, इसका ये नाम है। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि मैं डिग्री वाले कोटा पास में गया अपनी सनद लेने के लिए, ग्रेजुएशन की सनद का पता करने के लिए, तो उन्होंने क्लर्क ने कहा कि अभी आपकी सनद नहीं है। तो वहाँ अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, असगर भुट्टा साहब हैं, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं। तो जब मैं ग्रेजुएशन में था मेरा रोल नंबर था 27 रोल नंबर था। तो मैं वो प्ले ग्राउंड जो है हमारा
جہاں بچے رگبی کھیل رہے تھے، میں وہاں کھڑا تو سر آئے، سر نے مجھے دیکھ کے پہلا جو ورڈ بولا 27 رول نمبر، آپ کیسے آئے؟ تو مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ سر کو میرا ابھی تک رول نمبر یاد ہے، جو میرا 3rd ایئر 4th ایئر دونوں سال 27 کا رول نمبر۔ اس کے بعد سر نے میرا نیم کال کیا، مجھے لے کے اپنے آفس میں وہاں بٹھا کے چائے شائے پلائی، اور مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ سر کو میرا رول نمبر بھی یاد ہے، میرا نام بھی یاد ہے۔ پھر میں وہاں بیٹھ کے سوچنے لگ گیا کہ مجھ سے پہلے پتہ نہیں کتنے اسٹوڈنٹ کو سر پڑھا چکے ہیں، ساتھ میں ان کے بال سفید ہو چکے ہیں، داڑھی ٹوٹلی سفید ہو چکی ہے، ایون دیٹ کہ آئی برو بھی سفید ہو چکے ہیں، اتنی ایج ہو چکی ہے، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کے باوجود ان کو میرا نام یاد، میرا رول نمبر یاد، مجھ سے پہلے پتہ نہیں کتنے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا انہوں نے۔ اس کے بعد میرے جب میں گریجویشن کر کے آ گیا ہوں، اس کے بعد ابھی تک پڑھا رہے ہیں، لیکن میرا نام یاد ہے۔ یہ میرے لیے ایک باعث فخر، باعث خوشی ہے کہ سر کو میرا نام بڑے اچھے سے یاد ہے، رول نمبر بھی یاد ہے۔ بچے اس کے پیچھے ریزن کیا؟ اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ٹیچرز کے جب اوبیڈینٹ ہو جاتے ہیں نا، کہ ٹیچر نے یہاں سے منع کر دیا ہے، ہم رک گئے اور یہ کام کرنے کا کام ہم کرتے ہیں اپنا ایک فرض سمجھ کے۔ جس طرح والدین ہمارے اوپر رائٹ رکھتے ہیں، ہم وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اسی طرح ہمارے ٹیچر بھی جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو 4 سال میں نے کالج میں اسپینڈ کیے، کبھی ایسا ڈے نہیں ہوا تھا کہ کوئی بھی ورک یہ کہا ہو سر نے اور میں نے نہ کیا ہو۔ اسپیشلی جو ہوتی ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں جو آتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی آرڈر کر دیا ہو کہ یہ کام آپ نے کل کر کے آنا ہے، تو میں نے وہ اپنا ایک فرض سمجھتے ہوئے کیا ہے، اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے کیا ہے۔ لیکن آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا، کہ میں یہاں سے کہہ دوں کہ اس بچی کو کہ آپ اٹھ کے ادھر چلے جائیں، تو چند اچھے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ فوراً بات پک کرتے ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹ اکثر ٹیچر کو کویسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں، سر ریزن کیا ہے، میں کیوں اٹھوں، میں اٹھ کے کیوں جاؤں؟ ابھی یہ بھی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں اکیڈمی میں پڑھا رہا تھا، میری وہ اسٹوڈنٹ جب میں نے اکیڈمی کو جوائن کیا، میری فرسٹ ڈے 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی وہ میرے پاس جب پڑھنے آئی، تو 2 اسٹوڈنٹ تھی، ایک تو میٹرک کے بعد چلی گئی اور ایک یہ تھی، اس کے بعد فردر اسٹوڈنٹ آتے ہیں، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اکیڈمی کی فرسٹ ڈے کی جو 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی وہ 2nd ایئر میں، وہ ایک بینچ پہ 30 اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے تو وہ درمیان میں بیٹھی تھی۔ ٹیسٹ سیشن سٹارٹ ہے تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ درمیان سے اٹھ جائیں، تو کہتی میں کیوں اٹھوں؟ سر میں کیوں اٹھوں؟ آپ ان میں سے کسی کو اٹھا رہے ہیں، آپ دوسری اسٹوڈنٹ اٹھا رہے ہیں۔ میں کہا نہیں بیٹا آپ اٹھیں، دروازے کے پاس جو چیئر پڑی ہے اس پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ کہتے سر میں نے نہیں اٹھنا۔ تو مجھے اتنا زیادہ دکھ ہوا ہے اس بات کا کہ یہ میری فرسٹ اسٹوڈنٹ ہے اور آج یہ باتیں کر رہی ہے۔ تو اس طرح کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی لائف میں جو ہے نا سکسیس حاصل نہیں کر سکتے۔ دکھ اس بات کا ہوا مجھے، شاید مجھے زیادہ دکھ نہ ہوتا کہ اگر ان کے اپنے کلاس کا اس بچی کی ہوتی نا جو میرے پاس ڈیلی بیس پہ انگلش پڑھتی تھی، تو مجھے دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ اب ٹیسٹ سیشن سٹارٹ تھا۔ ٹیسٹ سیشن میں دوسرے کالج کے دوسرے سکولز کے جو بچے ہیں اکیڈمی میں آ رہے ہیں صرف ٹیسٹ دینے کے لیے، وہ بھی وہ سارے میری طرف دیکھنے لگے کہ سر کی یہ رسپیکٹ ہے۔ اس طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ پڑھنے میں اچھے ہیں، بچی پڑھنے میں بہت اچھی ہے، لیکن اس طرح کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ لائف میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اس طرح کے اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچرز کی دعاؤں میں نہیں رہ سکتے۔ اس طرح کے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے ٹیچرز کی زبان پہ نہیں رہ سکتے۔ میں کہتا ہوں انٹیلیجنٹ ہونا بڑی بات نہیں، فرما بردار ہونا، اوبیڈینٹ ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ کچھ ایسے اسٹوڈنٹ بھی میں نے اپنی لائف میں دیکھے، ایسے اسٹوڈنٹ کو بھی پڑھا چکا ہوں جو گاڈ گفٹڈ مائنڈ رکھنے والے ہوتے ہیں، جو 1 سے 2 دفعہ لیسن کو دیکھتے ہیں فوراً سنا دیتے ہیں، جو گھر سے پریپیئر نہیں کرتے، ادھر بیٹھ کے 2-4 منٹ دیتے ہیں لیسن سنا دیتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں جو متوسط درجہ کے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے انتہائی اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، اپنے ٹیچرز کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ ان انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ سے، گاڈ گفٹڈ مائنڈ رکھنے والے اسٹوڈنٹ سے آگے نکل جاتے ہیں۔ صرف اس وجہ سے ان کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے؟ ان کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ان کا ٹیچر ہینڈ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو اپنے ان اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، جس طرح پیرنٹس اپنے بچوں کو یاد رکھتے ہیں، بچے چاہے ان کے پاس ہوں یا نہ ہوں، دوسرے ملک کیوں نہ گئے ہوں،
دوسرے شہر کیوں نہ گئے ہوں، پیرنٹس پیچھے سے دعا کرتے ہیں. اسی طرح سیم سچویشن ٹیچر کی ہوتی ہے. ٹیچر بھی ان بچوں کے لیے دعا کرتا ہے جو ایک متوسط درجے کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے لیکن اوبیڈینٹ ضرور ہوتا ہے. کویشچن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ کیا ساری باتیں ہی ٹیچر کی ماننی چاہیے؟ اگر ہمیں ٹیچر غلط کچھ کرنے کے لیے کنوینس کرے تو کیا ہمیں ماننا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ نہیں. آپ کا ٹیچر کبھی بھی غلط کام کے لیے کنوینس نہیں کرے گا. جس طرح آپ کے پیرنٹس کبھی بھی غلط کام کے لیے کنوینس نہیں کریں گے، اسی طرح بچے جو ہے وہ آپ کے جو ٹیچر ہیں وہ بھی آپ کو غلط کام کے لیے کبھی بھی کنوینس نہیں کریں گے. لیکن جب بھی کوئی ٹیچر آپ کو کہتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ آگے سے ٹیچر کی بات کو ایکسیپٹ کریں، ایک اپنا اوبلیگیشن سمجھ کے، آپ اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کے کہ یہ ہمارے ٹیچر نے کہا ہے. میں اپنا اسٹوڈنٹ لائف کو یاد کرتا ہوں جب ہمیں ہمارے ٹیچر ہوتے تھے نا، ویٹ جگہ ہوتی تھی، بڑے بڑے پلاٹ ہوتے تھے، پانی لگا ہوتا تھا گورنمنٹ سکولز میں. وہ ہمیں کسی جگہ پہ کہہ دیتے تھے نا کہ ایک دفعہ ادھر بیٹھو. ہماری ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ہم دوسری دفعہ یہ کہتے ہیں کہ سب دوسری جگہ پہ جا کے بیٹھتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جو رسپیکٹ ہوتی ہے. اور آج الحمدللہ میں اس مقام پہ کھڑا ہو کے بول رہا ہوں نا، تو یہ میں کبھی اپنا اسٹوڈنٹ کو کہہ رہے اسپیشل پرائمری مڈل کا جب یاد کرتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہی نہیں کہ میں جو آج یہاں کھڑے ہو کے بول رہا ہوں، کیونکہ میں اتنا ڈل قسم کا تھا، ڈل قسم کا. لیکن شاید ایک ایسی پرسنالٹی میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا، میرے ہائیسٹ لیول کے ٹیچر تھے غلام مرتضیٰ نعیم، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے. انہوں نے مجھے بڑی انسپائریشن دی. جہاں بھی میں ڈس ہارڈ ہوا انہوں نے مجھے انکریجمنٹ کی، بہت زیادہ خرچ کیا. پھر میں کالج گیا تو اصغر بھٹا صاحب نے مجھے بڑا خرچ کیا. سارے ٹیچر بہت اچھے تھے، لیکن یہ دو پرسنالٹی کو میں کبھی بھی لائف میں نہیں بھول سکتا جنہوں نے مجھے اتنا خرچ کیا اور آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں. تو بیٹا کبھی بھی لائف میں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو کامیابی جو ہے ملے گی یا نہیں ملے گی، کنفیوژن ہو رہی ہے کہ آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آپ اس فیلڈ میں اتر جائیں، لیکن اس کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ. آج اس فیلڈ میں اپنی میڈیکل میں اپنی انجینئرنگ میں آپ کو جو سٹاف پڑھا رہا ہے ان کی دل سے رسپیکٹ کریں. آپ کل کو میڈیکل میں جائیں گے، وہاں جو سٹاف آپ کو پڑھا رہا ہے ان کی بھی دل سے رسپیکٹ کریں، تو دین آپ جو کامیابی ہے وہ آپ کے پاس خود آئے گی. تو لائف میں سکسیس کرنا ہے تو ٹیچرز کی اوبیڈینسی جو ہے یہ مسٹ ہے. اللہ اکبر، میرا ناصر السلام.